ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جناب کاظم عباس کاظمی صاحب، جنہوں نے بڑے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کری اور اس کے معنی آپ کے سامنے رکھے۔ تو اب ویبینار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں اس شخص کو بلانا چاہوں گا جس نے یہاں سے، اگر سہارنپور کی بات کریں تو یہاں پر اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ جو مشن جناب اصغر مہدی صاحب نے شروع کیا تھا اس میں انہوں نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جوانوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ان کا جو رول ہے وہ اور اہم ہو جاتا ہے، اور دیگر جو ان کی جو سروسز ہیں وہ اپنی دیتے آئے ہیں، اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں، اور جو ہے ہمیشہ جو دین کی خدمات اور سماج کی خدمت کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور اویلیبل رہتے ہیں۔ تو بنا کسی دیری کے میں بلانا چاہوں گا جناب سالم کاظمی صاحب کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو اسپیکرز ہیں وہ آپ کے بیچ میں اپنی رائے رکھیں گے۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سالم کاظمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور جو تعارفی اپنے جو ریمارکس ہیں وہ امام خمینی کی ذات پر رکھیں۔ جناب سالم کاظمی صاحب قابل مبارکباد ہیں وہ جوانان جنہوں نے اس پروگرام کی تعمیر کی اور اس کو آرگنائز کیا۔ ظاہراً بہت ہی قیمتی فکر کے مالک ہیں اور بہت ہی قریب ہیں انشاءاللہ اس مشن کے جو اللہ کا رسول قرآن کا مشن ہے انشاءاللہ۔ میں نے زیادہ میں آپ حضرات کا ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہماری فہرست میں غالباً جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے علماء ہیں، اور چونکہ اصرار ہے ان بچوں کا تو لہٰذا کچھ گفتگو میں آپ حضرات سے کر لوں، لیکن بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ طویل فہرست ہے اور ٹائم کم ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مناسبت سے جس حوالے سے ہم لوگ اکٹھا ہوئے، وہ شخصیت و ذات کہ جس کے ہاں پوری لائف اور پوری سوانح حیات اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پڑھیں یا غور و فکر کریں آپ کے سوانح حیات پر، تو صرف ایک نچوڑ نکل کے آتا ہے، اور وہ ہے خوف خدا، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر کوئی انسان دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں، تو امام خمینی، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ظالم کے سامنے مظلوم کا کیا رول ہونا چاہیے اور ظالم کس حد تک کس قدر کمزور ہوتا ہے، اگر یہ جاننا چاہتا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی پوری لائف، پوری زندگی میں سوائے اللہ کے للہیت پوری زندگی میں ہے۔ اگر آپ ان کی حیات طیبات پڑھیں تو پوری زندگی میں للہیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف اور صرف پروردگار سے ربط ہے اور اس پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہے تو امام خمینی پڑھنا پڑے۔ آپ کی وہ خدمات، وہ امور، وہ کام جو یقیناً اور ایسے کام میں، ایسے حالات میں کہ جہاں کوئی بھی ایک بھی آپ کے لائف کا کوئی بھی ایک حصہ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ والا جو لائف کا پارٹ ہے اس کے لیے امام خمینی کا مجھے کوئی یعنی کہ حصہ نہیں مل رہا ہے جس سے مجھے کچھ سمجھ آ سکے کہ امام خمینی کے ذریعے میں سمجھ سکوں کہ مجھے اپنی لائف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کوئی ایسا پارٹ آف دا لائف امام خمینی کا نہیں ملتا کہ جہاں انہوں نے چوک کی ہو اور جہاں انہوں نے چھوڑ دیا وہ حصہ جس سے جو تربیت سے خالی۔ جہاں ہم معصومین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ امام معصوم ہیں، وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ غالباً امام مولانا کمیل اصغر صاحب مولائی جناب مولانا کمیل اصغر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ظاہراً آپ کی موجودگی میں بولنا جسارت ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی سے صرف درس یہ نہیں ملتا ہے کہ للہیت، جہاں اللہ پر بھروسہ اگر ڈگمگانے لگے تو امام خمینی کو پڑھے، انسان سمجھے کہ جہاں ظالم کے سامنے
जो इंसान आज के वक्त में, आज के इस माहौल में, इस माहौल में जहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ जहाँ इंसान ताकत को हक समझ रहा है, जालिम को हक समझ रहा है, ताकत को इंसान हक समझ रहा है, लेकिन इमाम खुमैनी ने इस फिक्रे का मफहूम बहुत पहले पेश कर दिया था कि ताकत में हक नहीं होता, हक में ताकत होती है। इमाम खुमैनी ने बता दिया कि हक पर आ जाओ तो चाहे तुम तन्हा भी होगे तो तुम लाखों के बराबर हो, इसलिए कि तुम हक पर हो, और ताकत हक में होती है, ताकत में हक नहीं होता, हक में ताकत होती। ये दर्स दिया है इमाम खुमैनी ने। हमें समझना है, गौर व फिक्र करना है कि इमाम खुमैनी ने यानी बता दिया है कि जो इंसान ताकत को हक समझ रहा था, जो जुल्म को बहुत कुछ समझ रहा था, आज अभी इसी वक्त में हम देख सकते हैं जुल्म करने वाले किस कदर छुपते हुए फिर रहे हैं, कहां कहां जाके छुप रहा है वो जालिम जो दुनिया को अपने जुल्म जोड़ के तुफैल में और जुल्म जोड़ के वजूद पर और जुल्म की बुनियाद पर लोगों से अपनी ताकत का कलमा पढ़वा रहा था, आज उसे छुपना पड़ रहा है। लेकिन इमाम खुमैनी की सीरत आज भी आवाज दे रही है कि अगर तुम्हारे पास हक है तो तुम यकीनन ताकतवर हो, तुम अगरचे कम तादाद में भी हो। ईरान बता रहा है, आज भी ईरान आवाज दे रहा है कि हम हक पर हैं, इसीलिए आज भी हम आवाज देते हैं, जालिम को ललकारते हैं, मजलूम के हामी और मददगार। गालिबन मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं हो सकता कि मैं आपका वक्त दूं, इससे ज्यादा मेरे पास लफ्ज भी नहीं है, वर्डिंग बहुत शॉर्ट है इसलिए कि उलमा मौजूद हैं। गालिबन मैं समझता हूँ कि इस बात को मैं अपनी मुकम्मल करूँ और काज़मी सल्लल्लाहु के हवाले इस प्रोग्राम को किया जाए, और जिससे कि तरतीब से इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें। इंशाअल्लाह मौलाना ज़हूर मेहदी मौलाई भी आप हज़रात की खिदमत में अभी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और आप उनसे उनके बयान से फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। कुमैल असगर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं अहले सहारनपुर की जानिब से इन उलमा का जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। बहरहाल इनके पास बहुत मसरूफियत है क्योंकि जूम पर और दूसरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स इनके मौजूद हैं। बहरहाल मैं इनके वक्त की कदर करते हुए बहुत कम लफ्जों में बात को मुकम्मल कर रहा हूँ और गुजारिश करूंगा कासिम अब्बास काज़मी सल्लल्लाहु से कि वो इस प्रोग्राम को बाकायदगी से संभालें और इसका आगाज करें। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।